الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے اس روح پرور اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب اور ہمارے دوست جناب مولانا اسجد قاسمی صاحب، دہلی سے جمعیت علماء ہند کے 3 مؤثر اہم آرگنائزر مولانا شفیق احمد صاحب قاسمی مالیگاؤں، مولانا محمد یاسین قاسمی صاحب اور حافظ بشیر احمد صاحب، اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، جمعیت علماء کا اجلاس 12-13 نومبر کو ابھی اجمیر شریف میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس میں آخری نشست کی جو تجاویز تھی، اس میں ایک نشہ کے تعلق سے جو ابھی تجویز پیش کی گئی تھی، اور دوسرے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہمارے وہ اکابر، وہ اولیاء اللہ، وہ بزرگان دین جن کی زندگیوں میں، جن کے عمل میں، جن کے اخلاق و کردار کی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کو ایمان میسر ہوا اور اسلام ملا، ان کی زندگیوں کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کے سامنے کانفرنسیں ہوں اور مقامی طور پہ لٹریچر تیار کرائے جائیں، ان کی زندگیوں کا خلاصہ لوگوں کے سامنے، برادران وطن کے سامنے لایا جائے، اس اخلاق کو، اس کردار کو، ان کی ان زندگیوں کو جنہیں دیکھ کر کے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ دراصل ایک بڑی بحث ہے اس وقت ساری دنیا میں، اور خصوصیت سے جس عظیم ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک بڑا پیارا، بڑا ہی خوبصورت اور انتہائی تاریخ ساز انقلابی ملک ہے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں عام طور سے برادران وطن اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں جو حکمراں گزرے ہیں، چاہے وہ غلام خاندان کے ہوں، چاہے وہ مغلیہ خاندان کے ہوں، یہ ان کی کوششوں اور جدوجہد سے یہاں اسلام داخل ہوا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ 2005 میں 2004 انڈونیشیا سے ہندوستان تک سونامی آیا ہوا تھا۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے میں کیرلا، تامل ناڈو، آندھرا اور سری لنکا میں ریلیف کا کام کر رہا تھا۔ مجھے ایک گاؤں میں جانا ہوا، کروچل گاؤں، جس گاؤں کی مسجد کو حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کرایا تھا، اور وہ مسجد تعمیر ہوئی تھی اس وقت جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات سے تھے، ابھی آپ نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا۔ حضرت مالک ابن دینار اور حضرت مالک ابن حبیب یہ وہ لوگ تھے جو کاروبار کے ذریعے سے کاروبار کرنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ان کی زندگیوں کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے راجا رام ورما جو کیرلا کے راجا تھے، انہوں نے سفر کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ آپ کی زندگی میں تو اس ملک میں اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں داخل ہو گیا، آپ کی زندگی میں اس ملک میں اسلام آ گیا تھا۔ تو بہرحال ان کا اخلاق، ان کی زندگی، ان کا کردار آج کے اس اجلاس کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دینا ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دو پہلو بتلائے، ایک عبادت اور دوسرا خدمت۔ عبادت اور خدمت، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پلیٹ فارم پہ ٹرین کھڑی ہو اور سوار ہونے کے لیے میرا ایک پیر پلیٹ فارم پہ ہو، دوسرا ٹرین میں ہو، مجھ سے کوئی آ کے پوچھے کہ قرآن کریم کی تفسیر بتلا دیجئے، تو میں اس چند منٹ میں اس کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بتلا دوں گا کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر۔ دراصل مجاہدے کی ضرورت ہے اور قربانی کی۔ ہم اگر اپنے سلسلے نسب کی طرف چلیں، جہاں سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے سب سے پہلے جب بنانے کو فیصلہ کیا ہے تو اللہ نے مسجد بنائی فرشتوں کے ذریعے سے، اور جب فرشتوں کے ذریعے سے مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر آپ سب علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کے آنے کی وجہ سے وہ اللہ کا بنایا ہوا گھر گر گیا، پھر دوبارہ ایک سلسلہ شروع ہوا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کہاں مصر اور کہاں فلسطین، کہاں مصر کی وہ شہزادی اور کہاں وہ آپ کے صاحبزادے ایک چھوٹا سا بچہ، لیکن فلسطین سے فلسطین کی وہ باغ و بہار، وہ خوبصورت وہاں کی چیزیں اور ان سب کو قربان کر کے فلسطین سے 2000 کلومیٹر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لے چلیے، علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا، وہاں آتے ہیں اور 4 پہاڑیوں کے بیچ میں سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ایما پر آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قربانی جب آپ نے دیکھا آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے بے جھجک آگ میں ڈال دیا گیا، کسی طرح سے کوئی الجھن آپ کو نہیں ہوئی، لیکن جب بے یار و مددگار اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑنے کو حکم ہوا تو انہوں نے پوچھا جبرائیل انہیں چھوڑ کر کہ کیسے جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کا حکم۔ بہرحال قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام واپس ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سلسلہ نسب دین حنیف۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ کی زندگی 40 سال تک آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، 40 سال تک، نبوت سے پہلے کی زندگی اور پھر نبوت کے بعد کی زندگی گزارنے کے جتنے شعبے، چاہے وہ گھریلو ماحول میں ہو، گھریلو حالات ہو، پڑوسیوں کے تعلق سے، لین دین میں، معاملات میں، ان سب چیزوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش فرما دیا ہے۔ آج جو لوگ ہم سے بدگمان ہو رہے ہیں، جن کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، جنہیں الجھن ہو رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمزوریاں۔ گجرات کا فساد ہوا، اس سے پہلے کچھ کا زلزلہ آیا، کچھ کے زلزلے میں آپ حضرات کو حیرت ہوگی، عجیب و غریب واقعہ۔ کچھ میں زلزلہ آیا 2001 26 جنوری کو، 85,000 لوگ لقمہ اجل بنے، 85 سے 90,000 لوگ تک۔ چنانچہ جمعیت علماء کا کیمپ لگا، حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب نے اس وقت 6 مہینے لگاتار وہاں گزارے تھے۔ ایک مسلمان کی زمین تھی، ان کا فارم تھا الفا واڑی کے نام سے، اس میں ہمارا کیمپ چل رہا تھا۔ 2 مارچ 2001 کو بعد مغرب ان کا فون آیا کہ مدنی صاحب ہمارا کیمپ آپ خالی کر، ہماری زمین کو چھوڑ دیجیے۔ ہمارے سامنے ایک غیر مسلم نوین چندر بلب داس بھاٹیا جی رہتے تھے۔ پانی کی ضروریات اور لائٹ کی ضرورت ان سے پوری ہوتی تھی۔ وہ چل کر کے آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جمعیت علماء کے لوگ یہاں سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ جی جا رہے ہیں، انشاءاللہ صبح کو کہیں منتقل ہوں گے۔
بیچ میں ایک سڑک ہے جو پاکستان تک جاتی ہے، وہاں سے 120-22 کلومیٹر پاکستان کے بارڈر ہے، سندھ ملتا ہے وہاں سے کراچی۔ چنانچہ وہ نوین چندر ولبھ داس بھاٹیا چل کر کے مغرب کے بعد تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب سے کہ مدنی صاحب انجار کی سرزمین پر بھاٹیا کی موجودگی میں جمعیت علماء چھوڑ کر کے چلی جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ 82 ایکڑ کا فارم ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہو وہ زمین میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر ایک مسلمان نے فیصلہ کیا چھوڑنے کے لیے، ادھر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کو تیار کیا دینے کے لیے۔ صبح کو انہوں نے ٹریکٹر لگوایا اور سامنے کی زمین صاف کروا دی، کیمپ چلتا رہا۔ چونکہ اسکول کے بچے بھی بہت سارے اس حادثے میں شکار ہو گئے تھے، تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک اسکول بنائیں گے اور ایک یتیم بچوں کی پرورش کا ادارہ بنایا جائے گا۔ زمین کی جب تلاش شروع ہوئی تو نوین چندر ولبھ داس بھاٹیا نے حضرت فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پڑ گئے، اور وہ کثرت سے شراب پیتے تھے، شراب سے توبہ کی انہوں نے، شراب پیتے تھے اور شراب سے توبہ کی، اور حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب سے فرمایا کہ جتنا آپ چلے وہ زمین آپ کی ہے۔ آج بھی الحمدللہ اس وقت جمعیت علماء کے مختلف ادارے اس زمین پہ چلتے ہیں، بالکل ہائی وے پر ہے، 12 ایکڑ زمین فری، ایک نیا پیسہ نہیں اور کوئی شرط نہیں، ایک غیر مسلم نے ایک مسلم جماعت جمعیت علماء کو وقف کیا، صرف اس لیے کہ آپ خدمت کے میدان میں اترے ہوئے تھے۔ آپ حضرات صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ مصیبت اور تکلیف کی گھڑی میں کہیں بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف آئے گی، کوئی بھی ہوگا تو ہم اس کے دکھ اور اس کی تکلیف میں ہم شریک ہوں گے۔ ایک شخص آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی آ رہے ہیں۔ دوسرا دن گزرا، فرمایا کہ جنتی آ رہے ہیں۔ تیسرا دن گزرا، فرمایا جنتی آ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط صحابی تھے، وہ صرف عیدین کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے تو میں ذرا ان کا جائزہ تو لوں۔ انہوں نے اجازت لی، ان کے گھر چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے، عشاء کی نماز ہو گئی تو وہ اب دیکھ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ کہ ان کا عمل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر سو گئے اور پھر صبح کی فجر پڑی۔ اس طرح سے 3 دن کا زمانہ گزر گیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے اجازت دو، میں جا رہا ہوں، لیکن انہیں خیال آیا کہ میں معلوم کر لوں کہ آخر ان کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو ان صحابی نے عرض کیا کہ میرا دل پاک ہے، میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی نفرت نہیں ہے، اور حدیث شریف کے الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں کہ نہ کسی مسلمان کے نہ غیر مسلم کے کسی بھی طرح سے کسی کے تعلق سے ان کے دل میں کوئی نفرت نہیں، تو اس شخص کو جس کا یہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو ہم سب علماء جیسا کہ بہت اچھی گفتگو بھی کی تھی کہ ائمہ کرام اپنی مساجد کی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں باضابطہ اس کا شروع کرے۔ ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ بعض مساجد میں قادیانیوں کے تعلق سے کوئی بات شروع کر دیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی مسئلے کی بات مت کیجیے، اختلافی مسئلے کی بات مت کیجیے۔ میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا خریجی میں، دلی کے اندر ایک صاحب کھڑے ہو گئے مسجد میں، خبردار کوئی اختلافی بات مت کیجیے۔ تو ضرورت ہے سماج کو، امت کو، لوگوں کو تو ان کے سامنے صحیح اسلام پیش کیا جائے اور صحیح طرح سے لایا جائے۔ دوسرا واقعہ 2002، میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں، پوری کر رہا ہوں۔ 2002 گجرات کے مختلف علاقوں میں فساد ہوا۔ فساد کے بعد ایک گاؤں ہے بلول، جو جمعیت علماء کی پہلی کالونی جمعیت نگر کے نام سے بنائی گئی کھیڑا ضلع میں۔ وہاں ایک غیر مسلم ٹھاکر رام سنگھ نے اپنے یہاں 492 افراد کو، یعنی 485 لوگ، 92 فیملیاں ان کے یہاں
مقیم تھی اور 15 دن کا زمانہ گزر گیا تھا. انہوں نے اطلاع دی، ہم لوگ گئے تلاش کرتے ہوئے، ہمارے حافظ صدیق صاحب، مرحوم مولانا غیور صاحب، سب لوگ. تو معلوم ہوا کہ اس غیر مسلم نے اپنے گھر کو ان مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے اور پھر اس نے جگہ بھی دی اور مقابلہ بھی کیا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے بہت ساری خوبیاں اور خصوصیات، تمام ناانصافیوں اور زیادتیوں کے باوجود ایک ناانصافی کا واقعہ بھی سن لیجئے. اس وقت آسان کی صورتحال آج جو بنی ہوئی ہے، آج کے اخبارات پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، 1951 سے جمعیت علماء فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی، بلکہ جب فساد ہوا 2012 میں تو ہم لوگ وہاں دورہ کرتے ہوئے لوگ جمعیت علماء کے رسیدے دکھلاتے تھے، ہم لوگ ممبر ہیں، اس کی بنیاد ہمیں شہریت ملی. آج کی اس وقت کی نازک صورتحال یہ ہے کہ 1.25 کروڑ آسام کے شہریوں کو غیر ملکی قرار دیا جا رہا ہے، ان کی شہریت خطرے میں ہے. اور ان میں 48 لاکھ وہ بچیاں ہیں، وہ عورتیں جن عورتوں کی شادیاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ہوئی، جبکہ راجیو گاندھی کے زمانے میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا 1985 میں کہ اس گاؤں کی پنچایت اس گاؤں کی پنچایت کو خط لکھے گی کہ اس بچی کی شادی یہاں ہو کر کے وہاں جا رہی، اس کو مان لیا جائے گا. موجودہ حالات میں 48 لاکھ بچیوں کی زندگی کیمپوں میں کچھ کو ڈال دیا ہے، جن کی زندگی بربادی کے دہانے پر ہے. رات کو گھستے ہیں اور اٹھا کر کے لاتے ہیں اور کسی کو خبر نہیں دیتے. جمعیت علماء نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اس واقعے کو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ حضرات رات کی تنہائیوں میں یہ سوچ کر کہ آپ دعا کریں، اگر یہ واقعہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو جاتا تو ہم پہ کیا گزرتی. 48 لاکھ ہماری بہنیں اور ہماری مائیں ان حالات کے شکار ہیں. اور ابھی 9 مئی سے 19 مئی تک 5 ججوں کی سپریم کورٹ نے بینچ بنائی ہے، اس میں بحث ہونے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے یہ جو لٹکی ہوئی تلوار ہے اللہ اسے ختم فرما دے اور ان آسام کے غریب مظلوم شہریوں کو شہریت مل جائے. اس کے علاوہ اور دوسرا مسئلہ ہے جو 50 لاکھ کا آتا ہے. ابھی ہریانہ میں الور کے اندر پہلو خاں کا قتل ہوا، گائے کے تعلق سے. میں وہاں گیا، ہم نے وکیل رکھا، مقدمہ لڑے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 5 لوگ نامزد ہوئے، ادھر جو ہوئے وہ تو ہوئے ہی، جن لوگوں نے مارا تھا وہ نامزد ہوئے، کچھ کی گرفتاریاں ہوئی. ادھر جو شہید ہو گیا پہلو خاں، اس کے خلاف بھی FIR درج ہوئی. 2 بیٹے، ایک اور 5 آدمیوں کے ساتھ. اور اسی 18 اپریل کو شکن کورٹ نے اسے خارج بھی کر دیا الور سے. کل الحمدللہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے ہائی کورٹ میں نے ضمانت دے دی. نہیں سمجھے شاید میری بات آپ حضرات؟ پہلو خاں کے واقعے کے تعلق سے کل الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہائی کورٹ سے ضمانت دے دی اور ضمانت مل گئی. اب لڑائی ہوگی اس کے خلاف جن لوگوں نے مارا تھا، ان کے خلاف جمعیت علماء مقدمہ لڑے گی. دہشت گردی کے نام پر یا اس طرح سے آج یہ جو گورکشکوں کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں، اس طرح جب کہیں بھی واقعہ کسی طرح کے پیش آئے تو میں انتہائی دردمندانہ حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، میری اپیل ہے کہ مقامی ذمہ دار حضرات، مقامی انتظامیہ اور افسران سے جا کر کے فوراً ملے. میں ابھی 2 واقعات پیش آئے ہیں، فوراً ادھیکاریوں سے بات ہوئی اور انہوں نے معاملات کو سمجھ کر کے انہیں چھوڑ دیا، حالانکہ وہ دہشت گردی کو عنوان پر لائے تھے. جمعیت علماء کی طرف سے اس طرح کے بے قصور افراد کے مقدمات کی پیروی ہو رہی ہے. روزانہ وکیل دفتر میں بیٹھتے 2 گھنٹے تک 182 مقدمات اس طرح کے ابھی زیر سماعت ہے، جن کی رہائی ہو چکی ہے. اللہ کے فضل کرم سے باعزت وہ بری بھی ہو چکے ہیں. آپ کے علاقے میں کہیں بھی آپ کا جاننے والا کسی بزرگ کو، کسی جوان کو، کسی عالم کو، کسی غیر عالم کو، کسی شخص کو بے قصور پکڑا گیا ہو تو اس کی تفصیلات لے کر کے آپ دفتر میں تشریف لے آئیے تاکہ اس مظلوم کی صحیح طرح سے پیروی کی جا سکے اور اس کے مقدمے کو لڑا جا سکے. اسی طرح سے باقاعدہ تہاڑ جیل کو
حضرت ناظم عمومی صاحب نے خط بھیجا ہے کہ ایسے لوگ جن کی سزا کی مدت پوری ہو چکی اور پیسہ جمع نہ کرنے کی وجہ سے وہ سزا کاٹ رہے ہیں تو ان کی لسٹ دی جائے، ان کا بھی پیسہ جمع کیا جائے گا تاکہ ان کی بھی رہائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علاقے کے نوجوانوں کو جس جذبے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اس جھنڈے کو، پرچم نویں کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہے، اس کو وہ نسبت حاصل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ جھنڈا تھا۔ آج ہمارے اکابر نے اس ملک کو آزاد کرانے کے بعد اس ملک کا دستور جو بنوایا اور اسی ملک میں رہنے کا فیصلہ فرمایا، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کی حفاظت بھی کریں گے اور اسی ملک میں ہم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ اتحاد کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی غم میں شریک ہو، تب انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔